ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسی مسجد کے متعلق بتائیں گے جس کو صحابہ نے تعمیر کیا، اور کئی صحابہ کرام نے ان میں نمازیں پڑھی، اور وہ علم و حکمت کا مرکز رہا، اور آج بھی یہ مسجد اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور نیچے اپنے رائے بھی دیں کمنٹ باکس میں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ایسے بہت سارے ویڈیوز ہمارے چینل پہ ہیں، وہ بھی دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جامع مسجد کوفہ کے متعلق۔ یہ مسجد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 19 ہجری میں بنائی تھی، جس میں 40,000 آدمیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ بعد میں زیاد بن ابی سفیان نے اس میں اور اضافہ کیا، جس سے مزید 20,000 آدمیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ آج بھی انسان اس میں داخل ہو کر اس کی غیر معمولی وسعت کا تاثر لیے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے چاروں طرف فصیل نما مستحکم دیوار ہے جس پر قدامت کے آثار نمایاں ہیں، اور اس کے اندرونی جانب 10 حجرے بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے ہیں۔ یہ حجرے کسی زمانے میں طالبان علم کا مستقر تھے اور ان میں مسافر طلباء مقیم رہتے تھے۔ مسجد کے صحن کے بیچوں بیچ بہت سی چھوٹی چھوٹی محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ چوکور احاطہ سا ہے، ہر جگہ کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان مقامات کے بارے میں طرح طرح کی روایتیں مشہور ہیں۔ کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، کہیں یہ لکھا ہے کہ یہاں نوح علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ ایک سنیوں کے مطابق کہ یہ بے سروپا روایتیں ہیں۔ جامع مسجد کوفہ کی فضیلت کی یہ قصے تو بے اصول ہے، لیکن اس کی یہ تاریخی اہمیت ناقابل انکار ہے کہ وہ عہد صحابہ کی قدیم ترین مسجد ہے، جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرات حسنین، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عبداللہ بن حارث، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مغیرہ بن شیبہ اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ عرب کے نہ جانے کتنے نامور خطیب خطبہ دیتے رہے، پھر یہ مسجد یکتا روزگار محدثین و فقہا کا مرکز بنی رہی ہے۔ بلا مبالغہ ہزاروں اہل علم نے یہاں درس دیا ہے، کیسے کیسے عابد و زاہد اولیاء کرام، کیسے کیسے مفسرین اور فقہا و محدثین اور عربی اور عقلی علوم کے کیسے کیسے شناور یہاں داد علم و تحقیق دیتے رہے۔ اس مسجد کی فضا میں مجھ سے طالب علم کو ان کی الفاظ قدسیہ، ان کے ذکر و تسبیح اور ان کی علمی افادات کی مہک محسوس ہوئی۔ جامع کوفہ آج بھی اپنی اس طول و عرض اور شان و شکوہ کے ساتھ موجود ہے، لیکن نگاہیں یہاں وہ حلقہ ہائے درس تلاش کرتی رہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، وقی بن جرح، قاضی ابو یوسف اور امام محمد جیسے جبال علم پیدا کیے، اور جنہوں نے اپنے علم و فضل سے دنیا بھر کو سیراب کیا۔ صحن عبور کر کے مسجد کے مسقف حصے میں پہنچے۔ اس حصے کا عرض زیادہ نہیں ہے اور اس میں بمشکل 5-6 صفیں آتی ہوں گی، اور یہیں وہ محراب ہے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا گیا۔ غالباً مسقف حصہ شروع ہی سے اتنا ہے۔ نماز کے بڑے اجتماعات کے موقع پر صحن اور برا آمدو ہی سے کام لیا جاتا ہوگا۔ الحمدللہ اس تاریخی مسجد میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہاں سے دوبارہ صحن کی طرف نکلے تو دائیں ہاتھ کی طرف 2 بڑے قبے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبہ حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے، جو واقع کربلا سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کی حیثیت میں کوفہ میں مقیم تھے اور یہیں شہید کیے گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ معروف ہے۔ بائیں طرف والا قبہ حضرت ہانی بن عروہ کا مزار ہے، جو کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرگرم حامیوں میں سے تھے
اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں روپوش رکھا تھا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ضرور شیئر کریں۔